वसलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। हज़रात देखें, यूँ तो हम किसी तरह के किसी भी इख्तिलाफ़ात में पढ़ना नहीं चाहते, मगर जब कहीं से गुफ्तगू इल्म के ख़िलाफ़ आ जाए और सरासर कोई यूँ कहने लगे कि सूरज को कि बिल्कुल अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा है, या दिन को कोई रात कहने लगे और रात को दिन कह दे, तो फिर आप इल्म वाले हैं तो आपको बोलना आप पर उस वक़्त ज़रूरी बन जाता है। इसी तरह से आज एक बात ज़हन के सामने आई, नज़रों के सामने, करबला के ताल्लुक़ से अभी अपना एक मदरसे का व्हाट्सएप पे ग्रुप चलता है, मदरसा गौसिया मुस्तफ़ा रज़ा के नाम से, जिसका एडमिन मैं ही हूँ। मैंने क्रिएट करा था इस ग्रुप को। इस ग्रुप में एक वीडियो शेयर की गई जो फेसबुक पर वायरल हो रही है। उसमें पूर्वी दिल्ली के एक मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती अशफाकुल कादरी साहब। पूर्वी दिल्ली वालों ने उनको काज़ी शहर दिल्ली का लक़ब दे रखा है। हालांकि काज़ी शहर दिल्ली मुफ्ती मोहम्मद मियाँ समर दहलवी अलैहिर्रहमा के बाद जो दिल्ली के काज़ी हुए वो हैं मुफ्ती अनवार अहमद अमजदी साहिब क़िबला। ये जो किताब आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसका नाम है खुतबात मुहर्रम, और इसके राइटर हैं फ़क़ीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी। बड़े पाए के आलिम दीन थे। ये मुफ्ती के साथ तक़वा शिआर भी थे, ये मुफ्ती भी थे, मुत्तकी भी थे। इनके फ़तवे में भी तक़वा है। जो वो दवा है होम्योपैथ की दवा में अल्कोहल मिलाया जाता है, तो हालांकि दवा के तौर पे उसका इस्तेमाल जायज़ है, लेकिन मुफ्ती साहब के नज़दीक उसका इस्तेमाल करना मकरूह है, क्योंकि हज़रत कहते हैं फ़तवा ये है कि इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर तक़वा ये है कि इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि उसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, शराब की मात्रा होती है। इन्हीं के साहबजादे हैं मुफ्ती अनवार अहमद अमजदी साहब। तो अभी मुफ्ती अशफाक साहब बयान ये कर रहे हैं कि करबला पर झूठ पे झूठ बोला गया, और अहले बैत अतहार के खेमों को कूफा वालों ने जलाया, और हज़रत इमाम हसन व हुसैन, हज़रत अली के जो शिया थे मोहब्बत करने वाले, उन्होंने जलाया अपना जुर्म छुपाने के लिए, कि उन्होंने ख़त भेजे थे बहुत सारे बुलाने के लिए, और वो ख़त यजीद के हाथ में लग जाता तो इनको कत्ल कर देता यजीद। जबकि करबला का पूरा मामला इब्न ज़ियाद को भेजा ही था यजीद ने। वो ख़ुद भी कह रहे हैं कि इब्न ज़ियाद को यजीद ने भेजा था, और इब्न ज़ियाद के ही हुक्म से इब्न ज़ियाद ने शिम्र से मशवरा किया, शिम्र ने कहा कि नहीं, कत्ल किया जाए। तो हज़रत इमाम हुसैन को कत्ल करने वाला इब्न ज़ियाद, और खुली बिन यजीद जो शख्स था उसने आपकी गर्दन मुबारक को तन से जुदा किया था, और शिम्र लईन ने आपके पेशानी मुबारक पे, खुली बिन यजीद ने तीर मारा था हज़रत अली असगर की हलक में, और शिम्र ने। इन तमाम लोग, ये तमामी के तमामी कातिले इमाम हुसैन हैं, और ये सब के सब यजीद के सिपाही थे। तो तीर तो था कूफे में, लेकिन तीर चलाने वाला दमिश्क मुल्क के शाम में बैठा था, जिसका नाम यजीद है, यजीद इब्ने मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अमीर मुआविया का बेटा। तो तीर चलाने वाला वो है। ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो झूठ है, करा किसी और ने और नाम उसे बदनाम किया जा रहा है। मतलब यजीद का पक्ष लेकर के और यजीद को सही साबित करने, मतलब ये कि इमाम हुसैन की सही खबर उस तक नहीं पहुंची। अल्लाह जाने वो कहाँ से बोल रहे थे। लेकिन ये किताब देखिए क्या लिख रहे हैं हज़रत लिख रहे हैं कि जब इंसान को अल्लाह ताला का खौफ मिट जाता है तो वो कुछ भी करता है। नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल को सिर्फ बेदर्दी के साथ शहीद करने पर उन्होंने इक्तफा नहीं किया, ये सफ़ा नंबर है 432, बल्कि आपके जिस्म अक़दस से कपड़े भी उतार लिए। अल-अमान वल हफ़ीज़। कितनी बड़ी जसारत और गुस्ताखी है इन यजीदियों की। और घोड़ों की टापों से आपकी लाश मुबारक को पामाल करके हड्डियों को चकनाचूर भी किया। अल्लाह अकबर। फिर खेमे की तरफ बढ़े, तमाम असबाब और सारा सामान लूट लिया, यहाँ तक के पर्दा नशीन ख़वातीन के सरों से चादरें खींच ली और खेमों को भी जलाकर राख कर दिया। ये सारी हरकतें यजीद के सिपाहियों की है, जिसका सिपा सालार साद था, इब्ने साद, अम्र बिन साद, अम्र उसका नाम था, और साद जो सहाबी रसूल है उनका बेटा था ये।
جو سپہ سالار تھا فوج کا، یہ عمرو بن سعد وہ ہے، وہ سپہ سالار تھا، اور یہ سپہ سالار مقرر ہوا تھا یزید کی طرف سے۔ امام علی مقام کا سر مبارک خولی بن یزید کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا، اور باقی شہداء کے سر قیس بن اشعث اور شمر وغیرہ کے ساتھ روانہ کیے گئے۔ خود ابن سعد اس روز کربلا میں ٹھہر گیا، اور 11 محرم کی صبح کو، یہ ابن سعد، عمرو بن سعد جو ہے یہ یزید کی فوج کا سپہ سالار ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اپنی فوج کے تمام مقتولین کو جمع کیا، نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا، مگر شہدائے راہ حق کی لاشوں کو ایسے ہی بے گور و کفن پڑے رہنے دیا۔ پھر پردہ نشین خواتین جو بیمار زین العابدین اور چند چھوٹے بچوں کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے رات بھر میدان میں پڑی رہیں، انہیں قیدی بنا کر کوفہ روانہ کیا۔ اب یہ بزرگ، اور انہوں نے اپنے من سے نہیں لکھا ہے، یزیدی فوج کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب حضرت زینب اپنے بھائی کی لاش سے گزریں تو انتہائی درد کے ساتھ روتے ہوئے کہا، واہ محمدہ ہو، واہ محمدہ ہو۔ ایسی آہ اور گریہ زاری تھی، ایسا لگتا تھا زمین کا کلیجہ پھٹ جائے گا، آسمان ابھی آگ اگل پڑے گا۔ وہ درد تھا حضرت بی بی زینب کی آواز میں، اور آپ اس طرح کانپتی تھیں۔ تو کس کا بیان ہے؟ یزیدی فوج کا، اور یزیدی فوج کا سپہ سالار کون تھا؟ عمرو بن سعد، جسے یزید کا سپہ سالار تھا، وہ یزیدی فوج کا، اور 22,000 لشکر تھے۔ اور یہ حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی نے جو لکھا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضرت علامہ مولانا صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ کی کتاب سے آپ نے حوالہ دے کر لکھا ہے، اور ان کی کتاب کا نام ہے سوانح کربلا۔ اور سوانح کربلا، اگر صحیح معنوں میں بندہ مولوی نہیں ہے، مدرسے میں جا کر ان نے صرف چٹائیاں توڑی ہے، پڑھائی نہیں کیا ہے، اور لے بریانی دے بریانی بوٹیاں چبائی ہیں، تو وہ کتاب سوانح کربلا کی اردو بھی اسے سمجھ نہیں آ سکتی، اور گفتگو کرنے لوگ اسٹیج پر بیٹھ جاتے ہیں۔ الغرض یہ کہ یہ حضرت نے لکھا ہے۔ اب یہ کتاب بتاتی ہے، حضرت کا بیان بتاتا ہے، سوانح کربلا بتاتا ہے کہ یہ ٹوٹل زیادتیاں کس کی تھی؟ یزیدیوں کی تھی۔ اچھا، یزید کی کیوں تھی، اس پر دلیل کیا ہے؟ وہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا۔ یہ دیکھیے، حضرت صحابی رسول حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ، جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کا بیان سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں ملک شام میں یعنی دمشق میں تھا تو شہر کو سجایا گیا اور خوب ڈھول باجے بجائے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کس بات کی خوشی ہے؟ تو کہا کوفہ والوں نے دمشق والوں کے لیے حسین ابن علی کا سر بھیجا ہے۔ تو آپ رونے لگے زاروں قطار۔ کہا افسوس ہے کہ اپنے نبی کے نواسے کے سر کو قلم کر کے تم خوشی مناتے ہو، ڈھول تاشے بجا رہے ہو، ناچ گانے کر رہے ہو۔ تو یہ خوشی جو وہاں ہو رہی تھی، امام حسین کا سر کٹ کے آ رہا تھا۔ اگر یزید کو واقعی میں درد ہوتا تو ان باجے بجانے والوں کا گردن نہ مار دیتا؟ وہ کبھی شہر کو سجواتا، کبھی باجے بجواتا، کبھی خوشیاں منواتا؟ قطعی نہ منواتا۔ تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یزید کو بہت زیادہ خوشی تھی امام حسین کے قتل کی۔ اور یہ حضرت نے یہ والی روایت، یہ خطبات محرم کے 437 پیج نمبر پر لکھا ہے، اور اس کے دلیل میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں وہ سزائیں دی ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک کا بیان ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹا کھائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یزید اور یزیدی ایک ایک کر کے گھنونے مرض میں اور طرح طرح کی سزاؤں میں مبتلا کر کے مارے گئے، اور دردناک ان کی موت ہوئی۔ اللہ پاک نے انہیں دنیا میں ہی سزا عطا فرما دی۔ تو اگر اس پر کسی طرح کا کوئی بیان آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، قطعی یقین نہ کیجیے، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں آپ کتاب دیکھ رہے ہیں اور اللہ نے علم دیا ہے، تو کتاب مانگ کے لے کے جائیے، خود پڑھیے۔ ورنہ آج کل یہ فیس بکیا مولوی، واٹس ایپیا مولوی اور یہ ٹی وی والے مولوی نہ جانے کیا کیا بک دیتے ہیں۔
ضرورت ہے قوم کو صحیح رہنمائی کری جائے اور صحیح تعلیم عطا کری جائے. خالی لمبی لمبی گفتگو کر دینے سے نہیں ہوتا ہے. جو ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے اکابرین ہیں، حضرت مفتی جلال الدین احمد امجدی، حضور صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ، انہوں نے اپنے شیخ مکرم سرکار امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ سے جو نقل فرمایا ہے، وہ روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اور یہ روایت بتاتی ہے کہ اس کے برخلاف جو بھی باتیں آتی ہے، چاہے وہ کتنے بڑے مفتی کیوں نہ ہو، کوئی ضروری نہیں کہ ہر مفتی کا فتویٰ درست ہو، وہ غلط بھی تو ہو سکتے ہیں. کیونکہ علم علماء کی گردنوں میں امانت تو ہے، لیکن فتویٰ دیتے دیتے کئی بار قلم بہک بھی جاتا ہے، کئی بار بولتے بولتے زبان پھسل بھی جاتی ہے، کئی بار علم حاصل کرتے کرتے آدمی سنک بھی جاتا ہے، کئی بار کھوپڑی خراب بھی ہو جاتی ہے. میں نے کئی ایسے علماء کو دیکھا جو علم کرتے کرتے پگلا گئے اور قلم اٹھا دیا. کئی بار وہ اعلیٰ حضرت کے خلاف ہی قلم اٹھا کے بیٹھ جاتے، جبکہ اعلیٰ حضرت وہ اس ذات کا نام ہے جن کے علمی لوہا کو دنیا والوں نے چھوڑو، اپنوں نے تو چھوڑو، غیر بدعقیدوں کے بہت بڑے مولوی اشرف علی تھانوی، جب اعلیٰ حضرت سرکار کا وصال ہوا تو دارالعلوم ندوہ میں اور دارالعلوم دیوبند میں بچے خوشی منا رہے تھے کہ احمد رضا مر گیا معاذ اللہ. تو اشرف علی تھانوی نے ڈپٹ کے کہا خاموش ہو جاؤ، زبان نہ کھولنا، افسوس کرو، رو، ماتم مناؤ کہ آج ہندوستان سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نائب اور ہندوستان کا فقیہ اعظم امام ابو حنیفہ چلا گیا. علم کا ایک بہت بڑا چراغ بجھ گیا. سب نے عرض کیا حضور وہ تو آپ کے خلاف فتویٰ لگا چکے ہیں اور آپ انہی کی موافقت میں بول رہے ہیں. کہا کہ انہوں نے جو فتویٰ لگایا مجھ پر وہ ایک سچے عاشق رسول کا فتویٰ ہے، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی فتویٰ دیتا. یہ مخالفین کا بیان ہے. اور تو موافقین کا تو چھوڑیے، ہم تو اعلیٰ حضرت کے در کا کھاتے ہیں، انہی کے در سے پلتے ہیں. تو ہم تو یوں کہتے ہیں وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اوروں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. صلو علی الحبیب.